الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال تعالى في مقام آخر وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم عزیز دوستوں بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل اور انعام ہوا، اکرام ہوا کہ اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو عافیت کے ساتھ، سہولتوں کے ساتھ اپنی عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور یہ مبارک رات جسے شب قدر کہا جاتا ہے، یہ ہم تمام کو صحت اور عافیت کی حالت میں عطا فرمائی، کیونکہ تفصیلی بات مفتی صاحب کی ہوگی، میں کچھ دو چار اہم باتیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اس مبارک مہینے کو، رمضان المبارک کو، خاص نسبت اور جوڑ ہے قرآن مجید سے۔ رمضان کا چاند نظر آتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت اور تراویح کا اہتمام شروع ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالی کی طرف سے نازل کردہ آسمانی کتاب ہے، جو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے، دنیا کے اندر جو آخری انسان آنے والا ہے، اس کی بھی ہدایت قرآن مجید کے اتباع میں ہے۔ پہلے جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی وہ کسی خاص قبیلے کے لیے، خاندان کے لیے یا کسی ملک کے لیے ہوا کرتی تھی۔ اللہ نے جو نبیوں کو بھیجا ہے، سارے عالم کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی خاص قبیلے کے لیے، کسی خاندان کے لیے یا کسی ملک کے لیے نبی ہوا کرتے۔ ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک ہی وقت میں دنیا میں کئی نبی ہوتے تھے، الگ الگ ملکوں میں۔ نبیوں کا یہ مبارک سلسلہ چلا آدم علیہ السلام سے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس درمیان میں جتنے نبی آئے اور آسمانی کتابیں جو نازل ہوئی، مولانا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مشکات کی شرح مرقات میں لکھا ہے کہ ٹوٹل 104 آسمانی کتابیں اللہ نے نازل فرمائی۔ ہم زیادہ تر جو نام سنتے ہیں توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید، یہ 4 نام۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چھوٹی کتابیں نازل، جسے رسالہ، کتابچہ کہتے ہیں۔ وہ بڑی کتابیں تو نہیں تھی، لیکن چھوٹی چھوٹی کتابیں تھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام پر کچھ صحیفے نازل ہوئے، ابراہیم علیہ السلام پر کچھ صحیفے نازل ہوئے، موسیٰ علیہ السلام پر جو بڑی کتاب توریت نازل ہوئی، اس سے پہلے کچھ صحیفے نازل ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام پر بھی صحیفے نازل ہوئے۔ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ اللہ فرماتے ہیں صحف ابراہیم و موسیٰ۔ یہ بڑی کتاب سے پہلے کچھ چھوٹی چھوٹی کتابیں نازل ہوئی۔ سب سے آخر میں قرآن مجید نازل ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کے لیے، اور یہ ہدایت ہے ساری انسانوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں۔ جیسے ہم دنیا میں تو دیکھتے ہیں دستور دنیا کا کہ جب بھی کوئی کمپنی اپنا کوئی چیز تیار کرتی ہے تو گائیڈ بک ایک ساتھ میں اس کی دے دی جاتی ہے، جس میں اس کے استعمال کے طریقے ہوتے ہیں، اس کو کس طریقے سے رکھنا ہے، اس کی فٹنگ اور اس کا استعمال کس طریقے سے ہوگا۔ تو یہ دنیا کا دستور ہے۔ ٹھیک اللہ تعالیٰ کا بھی یہی قانون اور دستور اور یہ سنت تھی اللہ تعالیٰ کی۔ جب انسانوں کا سلسلہ شروع ہوا دنیا میں آنا، تو اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں کا سلسلہ بھی شروع فرمایا، اور اس دور کے، اس وقت کے انسانوں کی ہدایت، رہبری اور انہیں زندگی گزارنے کے طریقے، آداب کے اصول اور معاشرت
معاملات، یہ ساری چیزیں اس کتاب میں ہوا کرتی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے سب سے آخر میں جو قرآن مجید نازل فرمائی ہے، جو کتاب نازل ہوتی تھی نبیوں پر، یہ اسی وقت کے لیے ہوا کرتی تھی. بعد والوں کے لیے دوسری شریعت آتی تھی، نبی دوسرا، شریعت دوسری، کتاب دوسری، قانون، اصول، طریقے، پورے چیزیں بدل جایا کرتی تھی. لیکن اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس دین کو مکمل کر دیا. نبوت کا سلسلہ ختم ہوا. سب سے آخری نبی میرے اور آپ کے نبی سرکار دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم، کہ میں نے اب تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور میری نعمتیں تم پر مکمل ہو گئی. ونعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اب میں راضی ہوا، خوش ہوا دین اسلام سے. پتا چلا کہ قیامت تک اب کوئی دین چلے گا، کوئی قانون اور کوئی شریعت چلے گی تو مذہب اسلام چلے گی. اسلام کو چھوڑ کر اگر کسی دوسرے دھرم، کسی مذہب میں اگر ہم جائیں گے اور اس کی پیروی کریں گے تو دنیا اور آخرت کی دونوں میں ہمیں ناکامی ہوگی، اور آخرت میں تو سب سے بڑا نقصان ہوگا. فرمایا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو قیامت سے پہلے دنیا میں تشریف لانے والے ہیں، ان کی بھی کامیابی قرآن مجید کے اتباع میں ہے، نبی کی رسالت میں ہے، دین اسلام کو ماننے میں ہے، دین عیسیٰ کو ماننے میں نہیں. یہ اتنا پیارا اور اتنا پاکیزہ شریعت اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی. تو قرآن مجید کو خاص نسبت ہے رمضان المبارک سے. آسمانی دوسری کتابیں توریت، زبور، انجیل اسی مبارک مہینے میں نازل ہوئی، اور قرآن مجید کا نزول بھی جو شروع ہوا 21 رمضان یا 27 رمضان آج کی رات سے. اس کے بعد مسلسل مستقل آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا قرآن مجید نازل ہوا. 23 سال کی مدت میں 30 پارے قرآن مجید. تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر ہدایت رکھی ہے ساری انسانوں کے لیے. عزیز دوستوں، جو دنیا کے اندر حالات آتے ہیں، عدلتے بدلتے ہیں قوموں کے حالات، اور مسلمانوں کے اندر جو حالات آتے ہیں اور ہم جو ناکام ہوتے ہیں، ہماری کامیابی اور ناکامی، ہم سوچتے ہیں کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن میری زندگی میں خیر و برکت کیوں نہیں، میرے کاروبار میں ترقی کیوں نہیں، میرے گھروں میں خاندان میں لڑائی جھگڑے ختم نہیں ہوتے. کچھ موٹی موٹی چیزیں ہیں جس کو ہم نے مذہب، شریعت اور دین اسلام سمجھ رکھا ہے. رمضان میں پابندی سے عبادت کریں گے، جمعہ اہتمام کریں گے، 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، اس کے علاوہ دین ہمارے نزدیک ہے. عزیز دوستو، دین جو ہے عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات، ان ساری چیزوں کا مجموعہ دین ہے. ہم نے صرف کچھ عبادتیں کر لینے تو دین سمجھ رکھا ہے، اس لیے ہماری زندگی میں مکمل دین نہیں اور اس سے ہم کامیاب بھی نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید نازل فرمائی ہے، اس کو اگر پڑھیں گے، سمجھیں گے، سیکھیں گے، اس کے ترجمے کو، اس کی تفسیر کو، تو عزیز دوستو یقیناً ہماری زندگی پہلے سے اچھی ہوگی. جنہوں نے قرآن مجید کو سمجھا، سیکھا، جو قرآن مجید تراویح میں پڑھا گیا، اس میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے عذابات کا تذکرہ کیا، جنت کا، جہنم کا، اور کسی قوموں کا جو تذکرہ کیا، آئندہ کے حالات جو بتائے، اور موجودہ دور میں ہمیں کس طریقے سے قرآن مجید پر عمل کرنا چاہیے، کیا کیا ہمارے لیے احکامات ہیں. اگر ہم عربی سمجھتے تو عزیز دوست قرآن مجید کو ہم سن کر نماز میں رونا شروع کر دیتے. قرآن مجید کی یہ تاثیر ہے. جس وقت قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا، تو لوگوں نے مخالفت شروع کی کہ ہمارے سامنے کا آدمی ہمارے قبیلے خاندان سے ان پر ایک نیا دین پیش کر رہا ہے. لوگوں نے مخالفت کی. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی، اب اسلام نہیں لائے، ایک دن نکلے تلوار لے کر، بڑے شاہانہ تھے، بڑے بہادر تھے، بڑے طاقتور تھے، ہمیشہ تلوار ہاتھ میں کھلی رہتی تھی. انسان تو انسان بن کے شیطان جیسے عمر رضی اللہ عنہ سے ڈرتا تھا، ہمیشہ تلوار ساتھ میں رہتی تھی. آج تو مسلمانوں کے پاس وشواس نہیں ہوتا، ڈرائیں گے کس سے. تو نکلے، ساتھ میں راستے میں صحابی ملے، پوچھا کہ عمر کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا کہ ایک نیا دین ایک شخص نے لایا ہے،
اس آدمی کو ختم کرنے کے لیے جا رہا ہوں. نعوذ باللہ. فرمائے کہ نہ دین رہے گا اور نہ دین لانے والا شخص رہے گا. تو اس نے کہا کہ وہ تو چھوڑو، پہلے اپنے گھر کی خبر لو. جس دین کو ختم کرنے اور جس دین کے چراغ کو مٹانے کے لیے تم جا رہے ہو، اسی کا چراغ تمہارے گھر میں جل رہا ہے. تمہاری بہن اسلام قبول کر چکی ہے. اور عمر رضی اللہ عنہ کا غصہ اور بڑھ گیا. کہا کہ پہلے بہن کی خبر لیتا ہوں، پھر جاؤں گا ان کے پاس، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. تو گھر میں پہنچے تو باہر سے قرآن مجید کے پڑھنے کی آواز آئی. کان لگا کر سنا، پھر دروازے پر دستک دی. پھر بہن سے فرمائی کہ بتاؤ تم کیا پڑھ رہی. بہن نے بتایا نہیں اور کہا کہ تم ناپاک ہو، تم ابھی اسلام قبول نہیں کیا. اور یہ قرآن مجید کے اوراق ہیں، یہ کافی سب کو ناپاک انسان کو میں نہیں دے سکتا. کہا کہ ٹھیک ہے نہیں دے سکتی کوئی بات نہیں، کم سے کم پڑھ کر تو تم سنا کہ تم پڑھ کیا رہی تھی. انہوں نے قرآن مجید کی آیتیں پڑھنا شروع کی. قرآن مجید کی سورۃ طٰہٰ کی آیتیں پڑھنا شروع کی. عمر رضی اللہ عنہ سن رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، کیونکہ قرآن مجید کی حقانیت، اس کے اعجاز کو، اس کے معجزہ ہونے کو، اس کے ترجمے کو، اس کے تفسیر کو سمجھتے ہیں. اور رونا شروع کر دیا اور تلوار کو بند کیا اور پھر باہر نکلے. اور وہاں سے نکلنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچے اور اسلام کو قبول کر لیا. نکلے تھے اسلام کو مٹانے کے لیے، لیکن اسلام قبول کر کے واپس آ رہے ہیں. تو ابھی تم سے قرآن کو سنا اور سمجھا. ایک اور واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جنہوں نے قرآن کو سمجھا، جن کی زندگی اس طریقے سے بدلی. اور ہم برسوں سے نمازوں میں قرآن سنتے ہیں، لیکن ہمارے دل کے اندر یہ شوق اور یہ جذبہ اور یہ داریاں کیوں پیدا نہیں ہوتا کہ میں جو قرآن کو سیکھوں اور سمجھوں. بعض لوگوں کے ذہن میں یہ چیز آتی ہے کہ ہماری عمر بہت زیادہ ہو گئی، اب کیسے سیکھے گی، اب کیسے پڑھے گی. عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم، بڑا مہربان ہے. ہمارے لیے بہت آسانیاں فرمائی. فرمائے کہ جو بندہ پڑھنا سیکھتا ہے، اٹکتا ہے، پڑھ نہیں سکتا، اس کے لیے ڈبل ثواب ہے. ایک تو وہ شخص جسے قرآن پڑھنا آتا ہے، اس کو پڑھنے کو اسے ثواب مل رہا ہے، اسے سنگل ثواب ہے. لیکن وہ شخص سے پڑھنا نہیں آتا، اس کے باوجود اٹکتے اٹکتے پڑھ رہا ہے، پریشانی ہو رہی ہے، تکلیف اور مشقت ہو رہی ہے. اللہ فرماتے ہیں اس کے مشقت، پریشانی اور تکلیف کا ایک ثواب اور دوسرا ثواب اس کے پڑھنے، تکلیف کے باوجود پڑھنے. تو ایسے شخص کو دو ثواب ملتے ہیں. ایک جگہ میں جہاد میں تھا، تقریباً 60 سال ایک شخص کی عمر تھی. داڑھی اور چہرے کے اور سر کے پورے بال کٹے ہوئے تھے. اس کا معمول تھا بیچارے کا ہر جمعہ 10 بجے مسجد میں آتا تھا، دوسرے دیہات سے، کیونکہ ان کے اس دیہات میں جمعہ نہیں ہوتی تھی. اور آ کر قرآن مجید پڑھنے کے لیے بیچارہ بیٹھ جاتا. بزرگ تھے وہ. 1 2 3 جمعہ گزر گئے. میں نے پوچھا کہ آپ کہاں سے آتے ہیں؟ اور آپ کا معمول میں دیکھتا ہوں ہر جمعہ 10 بجے آتے ہیں اور جمعہ کی نماز کا قرآن پڑھتے رہتے ہیں. تو انہوں نے پھر مجھے قرآن سکھایا اور پھر بتایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ مسجد میں رمضان کا مہینہ ہے، ایک آدمی میں قرآن نہیں پڑھتا. میں نے بتایا کہ بہت سے لوگ ہیں، دیہات کے لوگ ہیں، قرآن پڑھنے نہیں آتا. تو اس بیچارے نے کہا کہ میری عمر 60 سال ہے، 60 سال کی عمر میں میں جماعت میں جائے، نظام الدین جا کے میں قرآن پڑھنا سیکھ کے آیا. یعنی کہ 60 سال کی عمر میں قرآن پڑھنا سیکھ لیا. تو معلوم ہے کہ قرآن مجید آسان ہے، اس کی نہیں ہے. اللہ خود فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ڈاکو کے سردار تھے اور ڈاکہ اس طریقے سے ڈالتے تھے، کتابوں میں لکھا ہے کہ واضح دیتے تھے کہ آج فلاں فلاں علاقے میں ہم ڈاکہ ڈالیں گے، جس کو جو کرنا ہے کر لو. اور کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ روکے نہیں جاتے. اور پوری ٹیم کی ان کے ساتھ پیچھے. ایک دن چوری کے لیے، ڈاکہ ڈالنے کے لیے، لوٹنے کے لیے ایک گھر کے اوپر چڑھ گئے. تو گھر کے اندر سے قرآن مجید کے پڑھنے کی آواز آ رہی تھی. وہاں پر رک گئے، تھوڑی دیر کے لیے رک کر قرآن مجید کو سنا. قرآن مجید کی آیتیں پڑھی جا رہی تھی گھر میں سے. أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ. آیت کا ترجمہ ہے کہ کیا ابھی ایمان والوں کو وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر سے ان کے دل ڈر جائیں اور کاپ جائیں اور وہ اس ہدایت کو قبول کریں جو اللہ نے نازل کی ہے. یہ قرآن مجید کا آیت کا ترجمہ ہے.
اور قرآن مجید پڑھا جا رہا تھا. اس آیت کو سننے کے بعد اسی جگہ پر کھڑے ہو گئے اور فوراً ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا اور توبہ کر اور پھر فرمایا اپنے ٹیم سے کہ اب خدے میں آیات وہ لے رہا جو پہلے. اور اس کے بعد جو زندگی بدلی ہے عزیز دوستوں، کسی جماعت کے کسی تنظیم کے ذمہ دار نہیں بنے بلکہ ولیوں کے اور اللہ والوں کی بڑی جماعت کے صدر بنے ہیں، ولی کامل بنے ہیں. خدے ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کہ جنہوں نے قرآن کو سمجھا. یہ قرآن مجید ہے جو مکمل مہینے کے اندر آج پڑھا گیا ہے. قرآن مجید مکمل ہے. اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کی رہبری، ہدایت اور جو واقعات پیش آئیں گے، جیسے بھی حالات ہوں گے، ہر چیز کی رہبری، رہنمائی اور ہر چیز کا حل، ہر مسئلے کا حل، ہر جھگڑے کا حل اللہ نے قرآن مجید میں رکھا ہے. علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الا انها ستكون فتنہ. فرمائے کہ ان قریب ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ اس زمانے میں دور میں ہلاکتیں ہوگی، ایک طوفان برپا ہوگا، ایک فتنہ برپا ہوگا، ہر طرف افراتفری مچے گی، مسلمان پریشانی کے عالم میں ہوں گے، سکون نام کی چیز نہیں رہے گی، عبادت میں مزہ نہیں رہے گا، لوگ مذہب اسلام سے بدل ہوں گے، اسلام پر مسلمانوں پر حملے ہوں گے، طرح طرح کے فتنے رونما ہوں گے اور دن بدن فتنے تیزی سے پھیلتے ہی رہیں گے. آگے فرماتا ہے علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قلت الفخر منها یا رسول اللہ کہ اللہ کے نبی ایسے حالات سے نجات پانے کا اور ان حالات سے نکلنے کا کیا طریقہ ہوگا، ایسے دور میں ہم کیا کریں. یہ وہی دور چل رہا ہے جس میں میں اور آپ جی رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ تمہیں ان حالات سے نکلنے کا ذریعہ اور اس میں تمہاری رہبری اور رہنمائی اور ان حالات کو تمہیں زندگی گزارنے کا طریقہ تمہاری کتاب اللہ کی کتاب میں بتایا گیا ہے. پھر آگے فرمایا کہ فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم. نبأ ما قبلکم کہ اس کے اندر پہلے کے حالات، واقعات، پہلے قوموں کا ہلاک ہونا، برباد ہونا، کامیاب ہونا اور ان کے کرتوت اور ان کے واقعات اور ان کے قصے عبرت کے لیے، موعظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا. وخبر ما بعدکم، پھر فرمایا کہ بعد کے حالات بھی اس کے اندر ہے کہ بعد کا زمانہ کیسا ہوگا، قیامت کے قریب کیسے حالات ہوں گے. وحکم ما بینکم، اور درمیان کے زمانے میں تم جو زندگی گزار رہے ہو، جو حالات پیش آ رہے ہیں، جو جھگڑے ہو رہے ہیں، جو لڑائی ہو رہی ہے، تو اس موقع پر تمہیں کیا فیصلہ کرنا ہوگا، کس طریقے سے فیصلہ کرنا ہوگا، وہ بھی اس کتاب کے اندر قرآن مجید میں موجود ہوگا. یہ نبی علیہ السلام بتا رہے ہیں علی رضی اللہ عنہ سے کہ جب فتنے کا زمانہ ہوگا تو کیا کیا ہوگا اور تمہیں کیا کیا کرنا ہے اور قرآن مجید میں کیا کیا چیزیں ہیں. آگے فرما کہ هو الفصل ليس بالهزل، یہ فیصلے کی کتاب ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ کوئی دل لگی نہیں ہے، یہ کوئی واقعات اور اس سے کہانی کی کتاب نہیں ہے کہ ہم کبھی واقعات سن کر یہ کہنے لگے یہ تو پہلے لوگوں کے قصے اور واقعات اور کہانیاں ہیں، اس سے کیا ہونے والا ہے. آگے فرمایا کہ من ترکہ من جبار قسم ہوگا. اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص قرآن مجید کو چھوڑے گا تکبر کی وجہ سے اور وہ یہ کہے گا کہ مجھے قرآن کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس تو اللہ کا دیا، میرا کمایا ہوا بہت ہے، اللہ کا دیا ہوا نہیں ہوتی، میرا کمایا ہوا بہت ہے، میرے پاس روپیہ ہے، پیسہ ہے، بنگلے ہیں، گاڑی ہے، اولاد ہے، کارخانے ہیں، نوکر چاکر، ساری چیزیں، مجھے دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. تکبر کی بنا پر اگر قرآن کو چھوڑے گا، قرآن کے خلاف زندگی گزارے گا، من ترکہ من جبار قسم ہوگا. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، دنیا کی زندگی میں ایسا پریشان کرے گا اور ایسے حالات لائیں گے کہ سوچنا اور اس کے سمجھنا اور پلٹنا اور حالات سے نکلنا مشکل ہو جائے گا اور کسی حالات میں مجبوری بے کسی کی حالت میں دنیا سے چلا جائے گا. آگے فرمایا کہ وہی متقل خدا کی وہی نہیں عزم نہ ہوگا. تو جو شخص قرآن مجید کو چھوڑ کر کسی دوسرے دھرم کے ذریعے سے، کسی دوسری کتاب کے ذریعے سے ہدایت حاصل کرنا چاہے گا، سکون کی زندگی گزارنا چاہے گا، اللہ اسے گمراہ کر دیں گے. اضل اللہ، اللہ اسے گمراہ کر دیں گے. آگے فرمائیں کہ وہ حبل اللہ المتین، یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے
قرآن مجید میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. اگر اس کے مطابق زندگی گزارو گے تو یقیناً اس میں ڈائریکٹ کامیاب ہوگی. آگے فرمائے کہ وہ ذکر الحکیم، یہ حکمت والا ذکر ہے، وہ صراط المستقیم، اور یہ سیدھا راستہ بتانے والی چیز ہے. هو الذی لا تزیغ به الاهواء ولا تلتبس به الالسنہ، کہ قرآن مجید کے پڑھنے کی وجہ سے اور اس کو بار بار پڑھنے کی وجہ سے، سمجھنے کی وجہ سے، اس کے ترجمے کی وجہ سے اور اس کے تفسیروں کی وجہ سے، بولنے اور بتانے کی وجہ سے زبانیں کبھی گڑبڑ نہیں کرتی. ولا يشبع منه العلماء، اور فرمایا کہ علماء کبھی قرآن مجید سے سیراب نہیں ہوتے. 1400 سال ہو گئے قرآن مجید کو نازل ہوئی، آج تک قرآن مجید کے ترجمے، تفسیر، اس کی تشریح اور کتابیں قرآن مجید سے علوم علماء کرام نکال رہے ہیں، اور قیامت تک قرآن مجید کے لوگ علوم نکالتے رہیں. آنے والے لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ اب ترجمے بہت ہو گئے، تفسیر بہت ہو گئی، اب کسی تفسیر کی لکھنے کی ضرورت ہے. یعنی جو نئے نئے ترجمے، نئی نئی کتابیں قرآن مجید کے ذریعے سے منظر عام پر آ رہی، تو اسی کو فرمایا کہ علماء قرآن مجید سے سیراب نہیں ہو سکتی. زندگیاں ختم ہو جائیں گی علماء کرام کی، لیکن قرآن مجید کے علوم اور اس کے معارف ختم نہیں ہو سکتے. آگے فرمایا کہ ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه، کہ قرآن مجید کے عجائب ختم نہیں ہو سکتے. هو الذي لم تنتهي الجن سمعوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، قرآن مجید ایک ایسی چیز ہے کہ جب جنات نے سنا تو فوراً کہنے لگے کہ انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے عجیب بات سنا، یہدی إلى الرشد فآمنا به، یہ تو ہدایت اور بھلائی کی، خیر کی باتیں بتاتا ہے. اور فوراً جنات کی جماعت نے ایمان لائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ. عزیز دوستو، قرآن مجید کی یہ آیت ایک حدیث ہے، اس میں نبی علیہ السلام نے بہت تفصیل سے حالات اور واقعات بتائے ہیں. بس ضرورت ہے آج کے حالات میں ہمیں صحیح معنوں میں زندگی گزارنے کی اور گزرے ہوئے زندگی سے توبہ کرنے کی. اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہے، توبہ کو پسند کرتے ہیں. اور جو بندہ ساری زندگی اس میں گناہوں میں گزاری اور آج کے رات میں اگر آئے اور سچے پکے دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ کو ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا زندگی کے گناہوں کو معاف کرنے. اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ. اللہ نے بہت پیارا جملہ فرمایا ہے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا، زیادتی کی، نافرمانی کی، گناہ کیے، اپنے زندگی کو غفلتوں میں گزاری، لا تقنطوا من رحمۃ اللہ، میری رحمت سے نا امید مت ہو. اللہ تعالیٰ بڑے غفور رحیم ہے. ہم آج کے دن، آج کی رات میں سچے پکے دل سے توبہ کریں. آئندہ کا کوئی کسی کا بھروسہ نہیں ہے. اگر ہم زندہ رہیں گے تو عبادت کی توفیق ہوگی یا نہیں ہوگی یہ بھی بولنے سے، اگر توفیق مل بھی جائے تو آئندہ ہماری عبادتیں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی بولنے سے. تو عزیز دوستو، یہ مبارک رات ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمائی ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے سچے پکے دل سے توبہ کریں. اللہ تعالیٰ ساری زندگی کے گناہوں کو پکڑنے کے لیے تیار ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتے ہیں. فرشتے آج کی رات میں جو بندہ دعا میں، قرآن مجید کی تلاوت میں، ذکر میں، استغفار میں رہتا ہے، اس کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، فرشتے آمین کہتے ہیں. تو یہ بڑی بخشش کی، مغفرت کی رات ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے گنہگار بندوں کی کس طریقے سے مغفرت فرمائی. آج کی رات میں بہت سارے واقعات ہیں. ایک واقعہ صرف سنا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کی، مرڈر کی. اب اندازہ لگاؤ 99 مرڈر کرنے والا انسان کتنا بڑا ڈینجر ہو، کتنا بڑا ہلاک ہو، ہلاکو خان سے کہیں گے. تو اتنے قتل کرنے کے بعد اس کے دل میں شوق اور جذبہ پیدا ہوا کہ اب اسی زندگی سے ختم کرنا چاہیے اور نیکیوں کی زندگی گزارنا چاہیے. تو وہاں سے نکلا اور نکلنے کے بعد ایک عبادت گزار شخص سے پوچھا کہ کیا اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول کریں گے؟ اور یہ ہے الحمدللہ.